مبسملا وحامدا ومحمدا مصليا ومسلما محمدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأولاده وبارك وسلم. مجھے بھرپور اندازہ ہے کہ آپ حضرات بڑی دیر سے محفل میں موجود ہیں اور یہ بھی اندازہ ہے اس کو رہنے دیا کسی جگہ رہنے پہلے جو تھا ٹھیک تھا گڑبڑ نہیں کرو یار یہ ٹھیک کروائیں گے ہم خوب رہیں گے چونکہ ماہ ربیع الاول میں تقریباً روزانہ محافل کا انعقاد ہوتا ہے اور اللہ ان محافل کی برکت سے اسے اسپیکر سیٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بیٹھے جو آمین. اس کو کہیں روک دے یا ایک جگہ روک دے میں اپنی آواز دوں اس طرح تو سب کا ٹائم لے گا. تاں جی توجہ ہے نا ڈاڑے جو سبحان اللہ ماشاءاللہ بیدار ہیں زندگی نہیں نہ مکے آکے جاتا کوشش کروں گا کہ مختصر بات کروں لیکن اگر رک کے آپ سے سبحان اللہ کہلوانا پڑے گی تو ظاہر ہے پھر بات لمبی ہو جائے گی. ایک کام آپ کرتے رہے دوسرا کام میں کرتا رہتا. ڈاڑے سبحان اللہ. جب ربیع اول شروع ہوتا ہے یا اس کے علاوہ میں اپنی کیفیت آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں. میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ مصطفیٰ کریم کا کون سا کمال بیان کیا جائے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. مصطفیٰ کریم کے حسن کی بات کی جائے نورانیت کی بات کی جائے معجزات کی بات کی جائے کمالات کی بات کی جائے رسالت عامہ کی بات کی جائے بدنی معجزات ظاہری کمالات باطنی کمالات انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ مصطفیٰ کریم کے کمالات بیان کر سکے. میں ایک آیہ مقدسہ کی جانب کچھ اشارات آپ کے سامنے عرض کروں گا اور اسی پر میری بات مکمل ہو جائے گی. آیہ مقدسہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے ہم سوچیں غور کریں سمجھیں کہ جس ذات کی شان رب نے اس انداز میں بیان کی ہے اس ذات کی شان
میں اور آپ کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم مصطفیٰ کریم کی ذات والا کی عظمتوں کا، مقام کا، مرتبے کا، عزت کا، بلندیوں کا ہم بیان کر سکیں، یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ ہم اگر بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو یقین جانیے جناب حسان نے جو بات کہی میں بھی وہی کہوں گا کہ ما ان مدحت محمدم بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی، میری جرت نہیں ہے، میرے بس میں نہیں ہے کہ میں چند باتیں کر کے مصطفیٰ کی عزت و عظمت کو بیان کروں۔ سچ یہ ہے میں مصطفیٰ کی ذات والا کی تعریف اس لیے نہیں کرتا کہ میرے جملے حضور کی تعریف کریں، میں تعریف اس لیے کرتا ہوں میرے جملوں کو مصطفیٰ کی ذات والا سے نسبت ہو جائے، اس نسبت کی برکت سے میری باتیں قابل تعریف بن جائیں۔ ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ میرے بھائیوں، حسان بن ثابت صحابی رسول، میرے آقا کے صحابی اور فصاحت اور بلاغت کا شاہ سوار، وہ کہتا ہے میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں مصطفیٰ کریم کی عزت و عظمت کو بیان کروں۔ ارے حسان جب بیان نہیں کر سکتا تو بول کیوں رہا ہے؟ کہا بول اس لیے رہا ہوں میں تو بیان نہیں کر سکتا، لیکن چند جملے جب شان مصطفیٰ میں کہوں گا، اس گفتگو کو مصطفیٰ کریم کی ذات والا سے نسبت جڑ جائے گی۔ مصطفیٰ کی ذات والا میرے جملوں کی محتاج نہیں، لیکن میرے جملے اس ذات کی جانب منسوب ہو جائیں گے تو جملے قابل تعریف بن جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، سچی بات یہ ہے کہ کسی کے بس میں نہیں کہ مصطفیٰ کی عزتوں اور عظمتوں کا احاطہ کر سکے۔ میں ایک آیہ مقدسہ کی جانب آپ کی توجہات لے جانا چاہوں گا۔ واقعہ مشہور ہے، میں واقعے کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اشارہ کروں گا تو امید ہے کہ آپ سمجھ جائیں گے۔ آیہ مقدسہ میں شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ کی جانب جو اشارات ہیں ان کی طرف آپ کی توجہ لانا چاہوں گا۔ توجہ ہے تاجی نا؟ آئے نا؟ یہ پیچھے بیٹھے ہوئے ان کی بھی توجہ ہے نا؟ ماشاءاللہ نوجوان، اگر جس طرح یہاں نوجوان بیدار بیٹھے ہیں، میرے ملک کے نوجوان اگر بیدار ہو جائیں تو یقین جانیے ملک کی تقدیر بدل جائے۔ یہ پنو عاقل کی خوبی ہے یا مولانا قاری ممتاز صاحب کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ یہاں پر ماشاءاللہ نوجوان بیٹھے ہیں اور بیدار بیٹھے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ایسی بیداری ملک پاکستان کے ہر نوجوان کو عطا فرمائے۔ دشواری تو یہی ہے کہ ہمارا نوجوان سو رہا ہے، ہمارے نوجوان کو اپنے مستقبل کی پرواہ نہیں ہے۔ اگر نوجوان بیدار ہو جائے تو یقین جانیے اس ملک کا انداز بدل جائے، معاملات بدل جائیں، بات کہیں اور نکل جائے گی۔ میں آتا ہوں اپنے موضوع کی جانب۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اب مجھے ترنم سے پڑھنا آتا نہیں تو آپ نے سبحان اللہ بھی نہیں کہنا۔ کوئی ترنم سے پڑھو تو جب بھی قرآن ہی رہتا ہے نا، ڈٹے چو سبحان اللہ۔ اور یہ نوجوانوں کی میں نے اضافی تعریف کر دی ہے۔ اب اگر آپ خاموش ہوئے تو ریکارڈنگ چل رہی ہے، اس تعریف کو میں واپس بھی لے لوں گا۔ ڈٹے چو سبحان اللہ۔ واقعہ مشہور ہے،
حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس ایک یہودی اور منافق کا آنا حضور سے فیصلہ کروانے کے بعد عمر فاروق اعظم کا اس منافق کی گردن اتار دینا، میں واقعے کی تفصیل میں اس لیے نہیں جا رہا تاکہ جس قدر ممکن ہو آپ کا وقت میں بچا سکوں۔ امید ہے آپ کی توجہ اس واقعے کی جانب چلی گئی ہوگی۔ اب لوگوں نے اعتراض کیا کہ عمر فاروق اعظم نے ایک ایماندار کو قتل کر دیا، اور جب ایماندار کو قتل کر دیا، قتل کے بدلے قتل ہے، ایماندار کا خون بڑا مہنگا ہے، ایمان والے کا خون بڑا قیمتی ہے، حضرت عمر نے ایک ایمان والے کو قتل کر دیا۔ اس موقع پر یہ آیہ مقدسہ نازل ہوئی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ فَلَا وَرَبِّكَ، تو جو ہے آپ کی میں جو بات عرض کر رہا ہوں اس پہ آپ کی توجہ رہے تاکہ یہ سمجھ آئے کہ کیا عرض کر رہا ہوں۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں شان مصطفیٰ بیان کر سکوں، کسی کے بس کی بات ہے ہی نہیں کائنات میں، مخلوقات میں، کہ وہ مصطفیٰ کی شانوں کا احاطہ کر سکے۔ آپ قرآن کی کوئی ایک آیت اٹھا لیں، میں پورے قرآن کی بات نہیں کر رہا، میں بھی ابھی آپ کے سامنے ایک آیت ہی کی بات کر رہا ہوں، اور کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئی شاید مولوی اس آیت کا رٹا لگا کے آگے ہوگا، اس سے شانے بیان کر رہا ہے، کسی اور سے شاید شانے نہ نکلے۔ میں یہاں بیٹھ کے چیلنج کرتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کسی اور سے انشاءاللہ رب العالمین قرآن کی آیت آپ پڑھیں، اس سے مصطفیٰ کی شانے میں عرض کروں گا۔ قرآن کی کوئی آیت ہے ہی نہیں جس میں مصطفیٰ کی شان نہ ہو، کوئی آیت نہیں ہے، کوئی آیت نہیں ہے جس میں مصطفیٰ کی شان نہ ہو۔ ارے آیت کا نزول تو بات کی بات ہے، آپ کبھی غور کیجئے، اللہ رب العالمین نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی کتاب سے نوازا، فرمایا آؤ تمہیں کتاب دے، آؤ تمہیں کتاب دے۔ آپ تو قاری ممتاز صاحب نے کہا جی ہم جلسہ کروا رہے ہیں، فلاں عالم آئیں گے، فلاں مولوی صاحب آئیں گے، فلاں مفتی صاحب آئیں گے، فلاں قاری صاحب، فلاں نعت خان صاحب، لیکن سننے کے لیے آنا پڑے گا۔ تو جو ہے سننے کے لیے آنا پڑے گا۔ آپ کہیں قاری صاحب ہم کیوں آئیں، ہم تو بڑے مصروف ہیں، قاری صاحب کہیں گے جو چیزیں آپ کو ملیں گی بڑی قیمتی ملیں گی، بڑی قیمتی چیزیں ملیں گی، اس لیے آؤ گے تو ملے گا، آؤ گے تو ملے گا، گھر بیٹھو گے تو نہیں ملے گا۔ یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا میں تمہیں دیتا ہوں کتاب، لیکن آؤ گے تو ملے گی، آؤ طور پہ آ جاؤ، طور پہ آ جاؤ، جہاں پر جو لوگوں سے الگ تھلگ، یا آ کے اعتکاف کرو گے 30 دن کا، پھر 40 دن ہو گئے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلایا، 40 دن اعتکاف کیا، روزہ رکھا، اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کو اپنی کتاب سے نوازا، تورات سے نوازا۔ میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، تورات کلام الہی ہے، لیکن پھر بھی اس کے احکام منسوخ ہونے والے ہیں۔ میرے آقا کی کتاب نے تورات کے احکام کو منسوخ کر دیا۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو قرآن کی عزت، قرآن کی عظمت، قرآن کا مقام، قرآن کا مرتبہ تورات سے کہیں بڑھ کر ہے۔ کلام الہی ہونے کے لحاظ سے تورات، انجیل، زبور، قرآن یہ برابر ہے، لیکن مختلف
عظمتوں میں قرآن باقی ساری کتابوں سے برتر ہے، بالا ہے۔ تورات لینی ہے تو دور پہ آنا پڑے گا۔ حبیب پیارے، قرآن لینا ہے کہیں آنے کی حاجت نہیں، تو جہاں ہوگا جبریل وہاں کے قرآن سنا دے گا۔ قرآن پاک کی آیات میں عزت اور عظمت کیا ہے، یہ تو بات کی بات ہے۔ میرے آقا علیہ السلام اپنے بستر میں استراحت فرما ہوا کرتے تھے، رب کریم وہاں بھی قرآن پہنچا دیا کرتا تھا۔ یہ شان مصطفیٰ نہیں، یہ عظمت مصطفیٰ نہیں۔ میں قرآن کی آیتوں کے اندر جو عزت مصطفیٰ ہے وہ تو بات کی بات ہے۔ ابھی تو قرآن کی آیت جبریل نے سنائی نہیں، ابھی سنائی نہیں، سنانے آ رہے ہیں اس انداز میں کہ آنے میں بھی بتا رہے ہیں، اے حبیب کبریا، اے محبوب خدا، رب نے نبیوں کو بڑی عزت دی ہے، لیکن اللہ کی کتاب کم عزت والی نہیں ہے۔ بات پہ غور کیجئے گا، اللہ کی کتاب اللہ کی کلام ہے، اس کی کلام اس کی صفت ہے، نبی کی بڑی عزت ہے، نبی کا بڑا مقام ہے، نبی کا بڑا مرتبہ ہے، لیکن جب اسے رب اپنی صفت عطا فرما رہا ہے، صفت اس معنی میں دے رہا ہے کہ یہ صفت تم تک پہنچ رہی ہے، یہ حکم الہی ہے، حکم خداوندی ہے، لوگوں کو سنا۔ رب کریم اپنی صفت کے ذریعے اپنے نبی کی عزت عظمت اس میں اضافہ کر رہا ہے۔ نبی کی عزت اپنی جگہ، لیکن کلام الہی سننے کے لیے پھر بھی جانا پڑتا ہے۔ اے حبیب پیارے، رب نے تجھے وہ عزت دی ہے، تجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، رب جبریل کو تیرے پاس بھیج دے گا۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، قرآن کی تو کوئی آیت نہیں جس میں شان مصطفیٰ نہ ہو، تو یہ ایک آیت، اس کی طرف آپ کی توجہ۔ اللہ رب العالمین نے اس موقع پر یہ آیت مقدسہ نازل فرمائی۔ اصل یہ کہنا تھا کہ عمر نے جسے قتل کیا وہ ایمان والا نہیں تھا۔ تو جو ہے بات تو اتنی سی تھی کہ عمر نے جسے قتل کیا وہ ایمان والا نہیں تھا۔ میرے آقا علیہ السلام فرما دیتے جب بھی بات بن جاتی، رب کریم جبریل کے ذریعے ایک میسج، ان الذی قتلہ عمر لیس بمؤمن، بس اتنا، جسے عمر نے قتل کیا وہ مومن نہیں۔ اتنی بات آ جاتی تو مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن رب کریم نے حکم تو بیان کیا، لیکن اس انداز میں کہ جس کی آنکھیں کھلی ہوں گی وہ حکم بھی جانے گا، شان مصطفیٰ بھی جانے گا۔ فلا وربک، فلا وربک، سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین نے قسم ارشاد فرمائی، کس کی؟ اپنی۔ تو جو ہے تو جو آیت آجی کہنے چو سبحان اللہ۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بہت سی قسمیں ارشاد فرمائی ہیں، رب نے اپنی قسمیں کتنی ارشاد فرمائی؟ رب نے اپنی فلا اقسم بهذا لا اقسم بهذا البلد بيوم القيامة وقيله والعصر والدين، قسمیں بہت سی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنی قسمیں کتنی ارشاد فرمائی؟ اگر آپ نہ بتا سکیں تو آپ کی علمی کمزوری نہیں ہے،
یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. ہمارے مولوی صاحب اگر ایک مسئلہ ان کو اضافی پتہ ہوتا ہے تو باقی سب کو جاہل بنا دیتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ماشاءاللہ حفاظ بیٹھے ہیں، قراء بیٹھے ہیں، اہل علم بیٹھے ہیں. بعضوں کا توجہ نہیں ہوتی، بندہ گنتی نہیں کرتا. میں عرض کیے دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اپنی یوم قیامت کی قسم ہے، زمان نبوت کی قسم ہے، قول رسول کی قسم ہے، شہر مکہ کی قسم ہے. رب نے اپنی قسمیں پورے قرآن میں صرف 5 ارشاد فرمائی ہیں. اگر یہ بھی سبحان اللہ والی بات نہیں پھر چپ ہو جائے. 5 کو نہیں سمجھتے ہو. یہ آپ بھی فتویٰ دیتے ہوئے جو 5 کی بات کرے وہ رافضی ہو جاتا ہے. 5 سمجھتے ہو نہیں سمجھتے ہو. نمازیں کتنی پڑھتے ہو؟ نمازیں کتنی؟ نمازیں 5 پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سے امور ہیں، بہت سے معاملات ہیں جو ہم 5 ہی کرتے ہیں. آپ کے ہاتھ، دائیں ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں اور بائیں کی کتنی ہیں؟ 5. ابن عربی علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ جو تمہارے دائیں ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں، دائیں ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں، یہ انگلی مصطفیٰ کریم کی ہے. ڈاڈے آنے یہ انگلی مصطفیٰ کریم کی ہے. یہ انگلی ابوبکر صدیق کی ہے. یہ انگلی عمر فاروق اعظم کی ہے. یہ انگلی عثمان ذوالنورین کی ہے. یہ انگلی مولا علی کی ہے. یہ مولا علی کا ہے. یہ تمہارے دائیں ہاتھ کی 5 انگلیاں، دائیں ہاتھ کی 5 انگلیاں، ایک مصطفیٰ کریم کی شہادت کی انگلی، یہ ابوبکر صدیق کی، عمر فاروق اعظم کی، یہ عثمان غنی کی، یہ مولا علی کی. یہ دائیں ہاتھ کی 5، اس میں بھی 5 یار 4 اور 5ویں مصطفیٰ، یار 4 اور 5ویں مصطفیٰ. اور یہ بائیں ہاتھ کی 5 انگلیاں 5 تن پاک. اے 4 یار آئے نہیں آئے؟ نہیں سمجھ رہے ہو؟ ڈاڈے چو سبحان اللہ. 4 یار بھی رب نے تمہارے ہاتھوں میں ان کی یاد رکھ دی ہے، اور 5 تن پاک کی یاد بھی تمہارے ہاتھوں میں رکھ دی. لیکن ایک خوبی یہ ہے مصطفیٰ ادھر بھی ہے، مصطفیٰ ادھر بھی ہے، مولا علی ادھر بھی ہے، مولا علی ادھر بھی ہے. تو جو ہے مولا علی ادھر بھی ہے، مولا علی ادھر بھی ہے. ذہن میں رہے افضل الناس بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر ہے. ڈاڈے سبحان اللہ. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں جب میں نے کہا نا مولا علی ادھر بھی ہے، مولا علی ادھر بھی ہے. اب آگئی پریشانی میں یہ بات تو دوسری کمپنی کی ہے، یہ بات دوسری کمپنی کی نہیں ہے، اسی کمپنی کی ابن عربی کی ہے. لوگوں کو پریشان نہ کرو، یہ بات اسی کمپنی کی ہے، اسی کمپنی کی ہے. ارے جو 4 یاروں کی بات کرے وہ دوسری کمپنی کا تھوڑا ہی ہوتا ہے. سمجھ نہیں آ رہی آپ کو بات کی؟ تو 4 یاروں کی یاد رب کریم نے تمہارے دائیں ہاتھ میں رکھ دی ہے. 5 تن پاک کی یاد رب نے تمہارے بائیں ہاتھ میں رکھ دی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں 5 کی خوبی کو سمجھیے. اللہ رب العالمین نے قرآن عظیم میں کئی قسمیں ارشاد فرمائی ہیں، لیکن اپنی قسمیں خالی 5 ارشاد فرمائی ہیں. ان میں سے ایک ہے یہ فَلَا وَرَبِّكَ، حبیب قسم ہے مجھے تیرے رب کی. توجہ ہے؟ اگر توجہ ہے تو شان سمجھے، توجہ ہے تو شان سمجھے. ابھی قاری ممتاز صاحب سے ہم پوچھیں بھئی حضرت آپ کی کوئی پہچان، آپ کون ہیں، آپ کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ تو قاری ممتاز صاحب اپنے خاندان، اپنے علاقے، اپنی قوم، اپنے قبیلے کہ کسی بڑے آدمی کا نام لیں گے. فلاں آدمی کو جانتے ہو، فلاں وزیر کو؟
ہم کہیں گے جانتے ہیں، کہیں گے میں ان کی قوم کا ہوں. جب میں بات کر رہا ہوں آپ سے پوچھ لیتے ہیں. آپ کہیں گے، آپ سے پوچھا، آپ کہیں گے فلاں منسٹر کو جانتے ہو؟ ہم نے کہا جانتے ہیں. آپ کہیں گے میں اس کے محلے میں رہتا ہوں. بات سمجھ رہے ہیں؟ انسان اپنی پہچان کے لیے بڑی بڑی شخصیات کے نام لیتا ہے. ہو سکتا ہے وہ جانتا بھی نہ ہو. بڑی بڑی شخصیات کے، بھائی آپ کی کون سی ہے؟ وہ جی ہم فلاں جو شخصیت ہے ہم اس کی قوم سے ہیں. ہو سکتا ہے وہ بندہ آپ کو جانتا ہی نہ ہو. انسان اپنی پہچان کروانے کے لیے، اپنی پہچان بڑھانے کے لیے، لوگوں کے سامنے اپنا تعارف پیش کرنے کے لیے بڑی بڑی شخصیات کے نام لیتا ہے. اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ کر دوبارہ اپنی توجہ قرآن کی اس آیت کی طرف لائیں. اللہ رب العالمین بتا رہا ہے کہ میں رب ہوں، میں رب ہوں، میں پروردگار ہوں. لیکن کس انداز میں بتا رہا ہے؟ فلا وربک، حبیب پیارے میں پروردگار، میں رب، میں پالنہار، میں تخلیق فرمانے والا، میں پالنے والا. جس نے مجھے پہچاننا ہو وہ جان لے کہ میں مصطفیٰ کا رب ہوں. فلا وربک، حبیب قسم ہم قسم ارشاد فرماتے ہیں اے پروردگار کس کی؟ اللہ نے فرمایا کس کی؟ اپنی. لیکن ہم کون ہیں؟ فرمایا ہم تو تیرے رب ہیں، ہم تیرے رب ہیں. اللہ رب العالمین قسم اپنی ارشاد فرماتا ہے، لیکن اس کے اندر بھی عزت اور عظمت مصطفیٰ کی بتاتا ہے. اس پہ اور بھی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ گفتگو بھی لمبی ہو رہی ہے، رات بھی گزر رہی ہے، میں آگے لے کے چلتا ہوں. فلا وربک لا یؤمنون. تو جو آیتاں جی، ایمان کے لیے کیا ضروری ہے؟ کلمہ پڑھ لو، دل سے تصدیق کر لو، اللہ کو ایک مان لو، حضور کو رسول مان لو. تو جو ہے اللہ کو ایک مان لیا، حضور کو اللہ کا نبی اور رسول مان لیا. بولیے بندہ مومن ہوا نہیں ہوا؟ لنگر ہے. اب تو بولو یار. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. گلی گلی نگر نگر ابو بکر، ابو بکر. گلی گلی نگر نگر ابو بکر، ابو بکر. گلی گلی نگر نگر ابو بکر، ابو بکر. تو جو ہے آپ کی ایمان کے لیے کیا ضروری ہے؟ اللہ کی توحید پہ ایمان لے آؤ، حضور کی رسالت پہ ایمان لے آؤ. ایمان ہو گیا، تصدیق قلبی ہو گئی، بندہ مومن ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا لا یؤمنون، لا یؤمنون. یہ تو سمجھ رہا ہے، تو سمجھ رہا ہے میں صرف رسول مان لوں گا تو ایماندار ہو جاؤں گا. یہ بات نہیں ہے. رسول تو اللہ رب العالمین نے کئی مبعوث فرمائے ہیں. سن یہ رسول کیسا ہے؟ خالی رسول کا عنوان زبان سے ادا کر لے، خالی محمد الرسول اللہ تو کہہ لے، دل سے بھی یہی بات مان لے، پھر بھی مومن نہیں ہے. لا یؤمنون. میں کوئی حدیث تو نہیں پڑھ رہا کہ کوئی کہے بھئی ضعیف ہے جی، کسی عالم کا قول نہیں پیش کر رہا. یہ قرآن کی آیت ہے. لا یؤمنون، لا یؤمنون، لا یؤمنون. وہ ایماندار ہے ہی نہیں. اور میں آپ کی توجہ چاہوں گا، کلام عرب میں شریعت کے اندر عدم ایمان کی بات ہوتی ہے تو کبھی مطلب ہوتا ہے کہ ایمان ہے کامل نہیں ہے، ایمان ہے کامل نہیں ہے. یہاں پر مفسرین نے تصریح کی ہے
لا یؤمنون ایمانا حقیقیا ولا یؤمنون اصلا. یہاں ایمان کے کمال کی بات نہیں ہو رہی، آگے چل کر جس چیز کی بات ہو رہی ہے اگر یہ تقاضا پورا نہیں کرے گا، زبان سے 1000 بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا رٹا لگا لے، پھر بھی اس کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. ایک کمال تو بعد میں آتا ہے، پہلے اصل ایمان تو آئے. فرمایا لا یؤمنون اصلا، لا یؤمنون اصلا، وہ سرے سے ہی مومن نہیں ہے. کلمہ پڑھ چکا ہے، کلمہ پڑھ چکا ہے لیکن سرے سے مومن نہیں ہے. ہم بھی حیران ہو گئے، کلمہ پڑھ چکا ہے. وہ جو منافق آیا تھا وہ کلمہ پڑھتا تھا، جس کی گردن حضرت عمر فاروق اعظم نے اتاری تھی وہ کلمہ پڑھتا تھا. رب نے فرمایا لا یؤمنون، ایمان کی ردی نہیں ہے اس کے اندر، ایمان کی ردی نہیں ہے، سرے سے ایمان نہیں ہے. کب تک توجہ ہے؟ لا یؤمنون حتی یحکموک. یہ حتی آتا ہے لیمٹ، حد. توجہ ہے؟ حتی سے ادھر بے ایمانی ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ حتی سے ادھر بے ایمانی ہے، حتی سے پیچھے لا یؤمنون ہے، حتی سے پیچھے ایمان کی نفی ہے، حتی کے بعد ایمان کی شروعات ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لا یؤمنون حتی یحکموک. حبیب پیارے یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے. کب تک؟ فرمایا حتی یحکموک. بات